الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے اصول بتائے تھے، اور برکات کے اصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا بیان کیا تھا، ایک ایمان، دوسرا تقوی، اور تیسری چیز جو ہے اعمال صالحہ یعنی نیکی ہیں۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے برکات کے لیے کھول دیں گے اور زمین سے نباتات کے ذریعے برکات نصیب فرمائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے بھی بند کر دیں گے اور زمین کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ کے اندر مبتلا کر دیں گے۔ ترمذی کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، اے ابن آدم، اگر تو تفرغ لعبادتی، اگر تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے گا، لأملأ قلبک غنی، تو میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، وأسدد فقرک، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے اوپر فقر و فاقہ کے دروازے کھول دوں گا اور تجھے اس کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں وسائل سب کچھ ہوتا ہے لیکن مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وسائل ہونے کے ساتھ مسائل اتنے ہیں کہ ہر بندہ پریشان، چاہے غریب ہو، امیر ہو، جھونپڑی میں رہنے والا ہو، محلات میں رہنے والا ہو، ٹھیک ہے، کم آمدنی والا ہو یا سیٹ ہو، سب کے سب پریشان ہیں۔ اس کی مین چیز یہی ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالی نے برکات کے اصول کے لیے جو چیزیں بتائی تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ایمان کی کمزوری، ایمان کا ضعف اور تقوی ہمارے اندر مفقود ہے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی تعریف پیچھے بھی میں نے کی تھی، آپ حضرات کے ذہن میں ہو شاید، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے، اللہ سے ڈر یہ ہے کہ ان یعصى، کہ اللہ ان یعطى ولا یعصى، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی بندہ نہ کرے، ویشکر ولا یکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، بندہ کفران نعمت کا مظاہرہ نہ کرے۔ اور تیسری چیز ویذکر ولا ینسى، اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کو بلائے نہ۔ اب ایک اللہ کو یاد کرنا تو یہ ہے جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم مجھے کثرت سے یاد کرو، اور فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک تو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور دوسرا جو ہے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جب بھی اس کے دل کے اندر برائی کا ارادہ ہو، برائی اس کے دل کے اندر خیال آ جائے اور وہ برائی کی طرف اس کے قدم اٹھنے لگیں تو وہ فوراً اپنے قدموں کو روکے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز حاصل ہو جائے کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے تو اس سے جو ہے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، نہ چوری کرے گا، نہ ڈاکے مارے گا، نہ وہ جو ہے رشوت لے گا، نہ وہ جو ہے دوسرے یعنی کہ معاملات کرے گا، چوری میں نہیں کرے گا۔ جو آج کل ہمارے حالات بنے ہوئی یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے نعوذ باللہ ہم نے اللہ کو بالکل بلا دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں کے اندر ہوگا تو بندہ چوری کرنے کے لیے نہیں جائے گا، بندہ شراب پینے کے لیے نہیں جائے گا، زنا کی طرف نہیں جائے گا اور برے کاموں کی طرف نہیں جائے گا، اپنے آپ کو روکے گا، نہیں مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے۔ یہ محمود ایاز بڑے ان کا مشہور واقعات آپ حضرات سنے ہوں گے۔ سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے بادشاہ، خلیفہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بزرگ تھے یہ، اور ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا، ایاز نام تھا اس کا، اور یہ غریب آدمی تھا۔ پھر بادشاہ کے قریب گیا، غلام تھا، پھر بادشاہ نے اس کو وزیر کا منصب، تقریباً وزیر کے برابر ان کو منصب دیا۔ تو باقی وزراء جو ہے اس سے جیلش تھے کہ بھائی یہ غریب آدمی، غلام آدمی، یہ بادشاہ پتہ نہیں اس کو اتنا اونچا مرتبہ، اس کو مرتبہ کیوں دیا ہوا ہے۔ اب اس بندے کے اندر بڑا کمال تھا، وہ کمال یہ تھا، ایک تو وہ اپنے آقا کا بھی فرمان بردار، اور دوسرا اللہ کا بھی بڑا فرمان بردار تھا۔ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا اور اپنی اوقات کو نہیں بھولتا تھا یہ شخص۔ تو ایک مرتبہ سلطان نے تمام وزراء کو بلایا، کابینہ کو بلایا اور سب کا امتحان لیا تاکہ ان لوگوں کے سامنے جو ہے ایاز کا مرتبہ ظاہر ہو جائے، اس کی عظمت ان کے سامنے ظاہر، ایاز اور تمہارے میں فرق کیا ہے۔
تو سلطان نے سب کو مرغیاں دی کہ یہ مرغیاں لو اور بھائی ان کو کاٹ کے لاؤ، ایسی جگہ میں کاٹنا جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھے نہ۔ اب وزراء کو ایک مرغی اور چاقو دے دیا، اب کوئی وزیر جا کے دیوار کے نیچے چھپ کے مرغی کاٹ رہا ہے، کوئی کمرے میں چھپ کے کاٹ رہا ہے، کوئی درخت کے سائے میں چھپ کے کاٹ رہا ہے، کوئی کسی اوٹ میں چھپ کے کاٹ رہا ہے۔ تو سب نے اپنے مرغیاں ذبح کی اور واپس ہاتھ میں لیے ہوئے سلطان کے دربار میں حاضر ہوئے، اور ایاز زندہ مرغی لے کر آیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی سب نے مرغیاں کاٹی، تو زندہ مرغی لے کے کیوں آیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو حکم دیا تھا کہ ایسی جگہ کاٹنا جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہ، مجھے اس زمین پر کوئی ایسی جگہ ملی نہیں جہاں مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، رب تو مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ جب یہ انسان کے دل کے اندر آ جائے کہ مجھے میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو رشوت والا رشوت نہیں لے گا، نہیں میرا رب دیکھ رہا ہے۔ چوری کرنے والا چور وہ رک جائے گا، نہیں مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کے لیے بندہ جب جائے گا تو فوراً رکے گا، نہیں میں زنا نہیں کر سکتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر آ جائیں گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ برکات کے دروازے کھول دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معیشت کو درست کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالی حالات درست کر دیں گے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں کہ ایمان اور تقوی اور نیکی یہ برکات کے اصول کا ذریعہ ہیں، تو اغیار غیر مسلم یورپ کے لوگ ان کے پاس تو بڑی فراوانی ہے جی، وہ تو بڑے جو ہے پیسوں کے اندر کھیل رہے ہیں، شراب و کباب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھی۔ میں نے پیچھے تعریف ہی کی تھی کہ برکت کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر تقدس کا معنی پایا جاتا ہو، اس ذاتی کو یعنی برکت کہتے ہیں جس کے اندر تقدس کا معنی پایا جاتا ہو۔ اب ان کا جو مال ہے وہ بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی کہ ایک مہلت دی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ آپ اگر دیکھیں پیچھے حالات کو دیکھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کا ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو تکلیف میں رکھ کے خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو راحت عطا فرماتا ہے، یہ تو اس کی چاہت ہے۔ اب فرعون کو دیکھو، اس کو محلات عطا فرمائے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھر ہی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، یہ بڑے بڑے کفار مکہ، ان کے پاس سب کچھ ہے، کھانے پینے کے سب چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر 3 دن تک بھوکے پیاسے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو دال ساگ پہ خوش کر لیتا ہے اور دشمنوں کو مرغے کھلاتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کو خش و خاشات کی جھونپڑیوں میں خوش کر لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو محلات عطا فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ لیکن ہمیں اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ نہیں جی ان کے پاس تو یہ وسائل ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مال ان کے لیے وبال ہے۔ اور جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، یا جس کے اندر نیکی ہے، وہ جب مال کماتا ہے تو اس کا مال دنیا کے اندر بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ مال ظاہر ہے وہاں خرچ کرے گا جہاں اللہ چاہتا ہے، وہ وہاں سے کمائے گا جہاں سے اللہ نے کہا، وہ اس طریقے سے کمائے گا جس طریقے سے اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا یہ مال اس کے لیے خیر بن گیا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قرآن میں اللہ نے مال کو خیر کہا ہے، یہ وہ مال ہے خیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کمایا جائے۔ صحابہ کرام میں آپ دیکھیں بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت بڑی مشہور ہے، عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے بزنس مین تھے، اور عبداللہ بن زبیر بہت بڑے بزنس مین تھے، ابو بکر صدیق بہت بڑے تاجر تھے، لیکن دلوں کے اندر خوف تھا۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ وصیت کرتے ہیں کہ جی مجھے پرانے کپڑوں کے اندر کفن دیا جائے۔ کہا حضرت آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہوئے ہیں، آپ تو بہت بڑے خلیفہ بھی رہے، اور آپ کے پاس نیا کفن لینے کا بھی تو ذریعہ ہے، وسائل ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، نیا کپڑا پہننے کا زندوں کو زیادہ حق ہے، میں مر جاؤں گا مجھے پرانے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دینا، یہ خوف تھا۔ اور حالات یہ تھے کہ حضرت بکر صدیق جب کسی جانور کو کسی باغ میں بیٹھے ہوئے دیکھتے تو روتے، کاش میں یہ جانور ہوتا، یا میں کسی انسان کے بدن کا بال ہوتا کہ مجھ سے حساب و کتاب نہ ہوتا۔ لیکن آج ہم بالکل بے خوف ہیں، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ برکات کے دروازے اس طرح اللہ بند کر دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، پس کیا یہ اہل بستی، اہل قری، یہ جو ہے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس بات سے کہ ان یاتیہم، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب، باسنا ہمارا عذاب، بیاتن ای لیلن، رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کا عذاب آ گیا۔ یہ کئی مشاہدے ہوئے، کئی علاقے ایسے تباہ و برباد اللہ نے کیے، نیست و نابود کر دیے، ملیا میٹ کر دیے۔ الجزائر کے اندر کافی عرصہ پہلے جو ہے، کافی سالوں پہلے جو ہے زلزلہ آیا تھا رات کے وقت 3 بجے، اور پورے کے بڑے بڑے شہروں کو جو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ کوئٹہ کا مشہور زلزلہ رات کے وقت آیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو رات میں انسان سو رہے ہوتے ہیں، غفلت کی نیند، غفلت کا جو ہے چادر اوڑھ کر سو رہے ہوتے ہیں، اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن کی آیت جو ہے
ان لوگوں کے متعلق نہیں، یہ صرف کہ نہیں جی وہ تو ان لوگوں کے متعلق تھی، ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہی۔ اب اس آیت کا ترجمہ میں ہماری آج کی جو لینگویج ہے اس میں کرتا ہوں۔ افا آمن اہل القریٰ، کیا یہ اہل احسن آباد بے خوف ہو گئے، بے خطر ہو گئے ہمارے عذاب سے، کہ ہمارا عذاب ان کو رات اچانک یعنی کہ آ کے اچک لے، ہمارے عذاب کا یہ شکار بن جائے؟ کیا یہ کراچی والے میرے عذاب سے بے خوف ہو گئے کہ اچانک رات کے وقت میرا عذاب آ جائے اور ان کو ملیہ میٹ کر دے؟ قرا کا میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا، قرا چھوٹی بستی کو بھی کہتے ہیں، بڑے شہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، اس سے بے خوف ہونا، یہ بات یاد رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، علامہ جو ہے علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جو ہے کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ تو باقی جو کبائر کی بڑی فہرست ہے، لیکن یہاں پہ جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے 3 گناہ بتائے۔ ان میں ایک گناہ الشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، اور دوسرا گناہ الیاس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور تیسرا گناہ الامن من مکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ بھی اکبر الکبائر ہے۔ آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ہم اللہ کے خوف سے بالکل بے خوف ہیں، کسی کو کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور اتنا ہلکا لے رہے ہیں۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ اگر چھوٹا سا بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے، اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ گیا ہے۔ اور منافق کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا، بالکل ہلکا لیتا ہے۔ اور ایمان والوں کے اوپر جو ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عملی منافق ہو چکے ہم۔ اگرچہ اعتقادی منافق ہم نہیں ہیں، لیکن عملی طور پر ہم سب منافق ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ ہم سب بیٹھے ہوئے، ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ جی نماز کیا ہے، فرض ہے، لیکن عملاً نماز کوئی پڑھتا نہیں۔ روزہ ہم سب اقرار کریں کہ روزہ فرض ہے، لیکن عملی طور پر روزہ رکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ زکوٰۃ سب کہیں گے جی فرض ہے، لیکن جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں۔ حج کہیں گے جی سب پہ فرض ہے جو استطاعت والا ہے، لیکن جو صاحب استطاعت ہے وہ حج پہ جاتے نہیں۔ تو یہ عملی نفاق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اعتقادی نفاق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان منافقوں کی نشاندہی فرما دیتے تھے جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب عملی کافر جو ہے، اعتقادی کافر نہیں رہے، عملی کافر موجود ہے۔ وہ ہم میں سے ہر بندہ ہے، اللہ کے حکموں کو جو ہے پس پوش ڈال رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ کیا یہ بستی والے ہمارے عذاب سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے اوپر اچانک ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے؟ او امن اہل القریٰ، یا اہل بستی بے خبر ہو گئے، ان یاتیہم، اس بات سے کہ آئے ان کے اوپر ہمارا عذاب، ضحی، دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود میں مشغول ہوں، لو لعب کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال میں لگا ہوا ہے، کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کس کھیل میں لگا ہوا ہے، کوئی تاش میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں، کوئی سنیمے کے اندر سنیما بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کا خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اچانک اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ یہ جب زلزلہ آیا تھا نا ہمارے علاقے میں، کیونکہ ان کے متاثرین میں سے ایک میں بھی ہوں، تو میں نے وہ کیفیات دیکھی تھی۔ میں نے تو تیسرے چوتھے دن کے بعد دیکھی تھی، لیکن جو پہلے دن کی کیفیت تھی نا جی، وہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بہت ہی خطرناک تھی۔ اور جب میں نے وہاں میں چوتھے دن پہنچا یہاں سے کراچی سے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کیا حالات ہے وہ؟ تو ایک تو بعض لوگ یعنی کہتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، میں نے کہا آزمائش نہیں، یہ اللہ کا عذاب تھا، ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب کی نشانی ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب اللہ کا عذاب کسی بستی پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے زبان مخلوق ہے وہ وہاں سے نکل جاتی ہے، اور لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ گیدڑ، لومڑی، بھیڑیے، شیر، یہ بکریاں ساری اکٹھی ہو کر نیچے کی طرف جا رہی تھی وہاں، یعنی ان علاقوں کو چھوڑ رہی تھی۔ اور دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ پرندوں کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ پرندے جو اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ان پرندوں نے اپنی آوازیں روکتی تھیں، بالکل سناٹا ہو گیا۔ اور تیسری چیز، جس طرح سابقہ قوم کے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، تو عذاب سے پہلے کوئی بھی عذاب و شکل ہو تو پھر اللہ تبارک اس سے پہلے وارننگ دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا، ٹھیک ہے، پہلے ہلکی ٹھنڈی ہوا چلی، اور اس ہوا کے اندر ایک خاص آواز تھی، ٹھیک ہے نا جی، خاص ایک آواز تھی۔ بس اس آواز نے لوگوں کو یعنی کہ یوں سمجھے کہ اداس سا کر دیا، اداس ہو گئے لوگ۔ اب جیسے اداسی کے بعد جو دڑام سے جی پتہ ہی نہیں تھا، آنن فانن بھائی گھر کہاں گئے، زمین کے اندر دس گئے، ٹھیک ہے، تباہ و برباد کر دیا اللہ نے، ملیہ میٹ کر دیا۔ اور ایسے علاقے بھی تھے جہاں پر جو بستی کی بستی اللہ نے زمین کے اندر دسا دی۔ وہاں بٹل میں ایک اوپر علاقہ ہے، بٹل کے بالکل قریب پیچھے علاقہ ہے، وہاں پہ وہ پورا علاقہ زمین کے اندر دس گیا تھا۔
یہ ڈاڈر بڑا مشہور علاقہ ہے ہمارے علاقوں میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ فلموں کی شوٹنگ بھی ہوتی ہے، بڑے خرافات ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس علاقے کے گھروں کو بھی اللہ نے زمین کے اندر دسا دیا تھا، اور پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور عذاب یہ بھیجا تھا کہ زمینوں کے اندر گھروں کو دسانے کے بعد اللہ نے جو ہے پیچھے پہاڑ پہ لیڈ سلائڈنگ ہوئی، اور وہ پہاڑ پانی بن گیا، اور پانی کی طرح لاوا بن کے سارے گھروں کو لے کے نیچے دریا میں چلا گیا۔ آگے بہت بڑا ایک دریا بھی بہ رہا ہے، تو اس میں لے کے چلا گیا۔ صرف ایک گھر بچا تھا، وہ ہمارے استاد تھے، فوجی تھے ریٹائر، اور تبلیغ بھی ان کا وقت لگا ہوا تھا، بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو ان کا گھر بچا تھا، ٹھیک ہے۔ باقی سب پورا یعنی کہ اب وہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوا، بھی کبھی جانا ہو آپ حضرات کا تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور اس پہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، درج کی ہوئی ہیں کہ بھائی اس علاقے سے گزرتے ہو استغفار کثرت سے کریں۔ تو یہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ ہوتا ہے، عیاشیوں میں لگے ہوئے لوگ، کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے کو کوئی تیار ہی نہیں۔ اب جب گناہ کو گناہ ہی سمجھنے کو کوئی تیار نہیں تو توبہ کیسے کرے گا؟ فرمایا کہ افا امنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے؟ مکر عربی زبان کے اندر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، یہاں اس سے مراد خفیہ تدبیر، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان کفار نے بھی تدبیر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں۔ تو یہاں مکر سے مراد پنجابی یا اردو کا مکر نہیں ہے، جس سے مراد جو دھوکہ بازی اور جو ہے فریب ہے وہ مراد نہیں، بلکہ یہ عربی کا مکر، اس سے مراد خفیہ تدبیر۔ تو کہ یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے بے فکر ہو گئے، فرمایا کہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی خفیہ تدبیر سے جو ہے مامون نہیں ہوتا، بے خوف نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ، خاسرون بمعنی کافرون، خاسر کافر کو کہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرے، اللہ کے نبیوں کی تکذیب کرے، اللہ کی کتابوں کو جھٹلائے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالے، وہ خاسر ہے۔ خاسر کا معنی کافر، وہ خاسرون میں سے ہے۔ تو ایمان والے کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے، ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی معمون نہیں ہوں گے۔ اور ایمان کی کیفیت علماء نے یہ بتائی کہ الایمان من بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور رجا کے درمیان والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خوف بھی ہو کہ کہیں میری چھوٹی سی نافرمانی میرے پکڑ کا سبب نہ بن جائے، اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو کہ نا امیدی بھی کفر ہے اور جو ہے بے خوفی بھی کفر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے جو ہے ہمیں ایمان کی حالت میں لے جائیں گے، اور دنیا سے بندہ اگر اپنے ایمان کو بچا کے لے گئے وہ کامیاب ہے اور وہ فالح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مفلحون میں شامل فرمائیں گے، وہ جو ہے متقون میں شامل ہو جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حزب اللہ میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ بھائی اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، قرآن کی کیا تعلیمات ہیں، اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے آخر میں موت آئے گی، سارے قبر میں چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا خوف نصیب فرما دے، اور اللہ کریم ہم سب کو ایمان اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے فکری اور بے خوفی والی زندگی نہ عطا فرمائے۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، جس کے اندر یہ آ گئی تو اس کے سامنے آپ کتنی وعیدیں سناتے رہیں، کتنے وعدے سنیں، ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بھی بات بھی اگر ذہن میں بٹھا لی نا، اب آپ حضرات کچھ نہ کریں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ٹھیک ہے نا جی، اب درس میں بیٹھتے ہیں تو کم از کم ایک عہد کر لیا کریں کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر قرآن کی کوئی اور آیت آپ کو یاد رہے نہ رہے، بس اس آیت کا مفہوم تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی یہ بستی والے میرے عذاب سے کیوں بے خوف ہو گئے، بس اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے اوپر زندگی کی تعمیر شروع کریں تو دیکھنا پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو کتنے بہترین انداز سے چلائیں گے۔ اور نوجوان، ٹھیک ہے، نوجوان بھی بیٹھے ہو، نوجوانوں کے لیے خصوصی میری درخواست ہے کہ جوانی بڑی خطرناک چیز ہے، کانٹوں سے بچ کر چلیے جوانی کے باغ میں، کانٹوں سے بچ کر چلیے جوانی کے باغ میں، دامن الجھ گیا تو چھڑایا نہ جائے گا۔ جب جوانی کے باغ میں دامن الجھ گیا نا، پھنس گیا، تو پھر آپ چھڑا نہیں سکیں گے۔ اور جوانی سب سے بہترین یہ ہے کہ تیل کا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی پر جوانی، جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے۔ تو بندہ جب اللہ کا نام جو محبت میں لے گا، جوانی میں لے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اللہ کی محبت جو دلوں کے اندر راسخ ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔